موضوع بنایا ہے اپنی تقریر کے لیے۔ ایک آدھ ہفتے کے بعد محرم شریف آ رہے ہیں، تو میں نے اسی سلسلے میں قرآن شریف کی آیہ کریمہ پڑھی ہے کہ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر ہو جائے۔ آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ بولیں۔ اور اگر آپ نہیں بھی سنیں تو ہمارے خان صاحب اکیلے ہی کافی ہیں آج الحمدللہ۔ امام حسین پاک کا ذکر کریں گے، اور آپ کا ذکر میری بہنیں بیٹی ہیں، توجہ رکھیں۔ اگر کوئی بغیر اولاد ہوتا ہے نا، اور نبی کے بچوں کا جب ذکر ہوتا ہے، فاطمہ کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ دل ہی دل میں آرزو تمنا کر لے کہ اللہ تعالی حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے، تو میرے گھر میں اولاد کی شکل میں پھول کھلے، آنے والے سال میں بھی ذکر حسین کراؤں گی، تو انشاءاللہ ایک سال پلٹ کے نہیں آئے گا، اور اللہ اس کی امیدوں کو پورا کرے گا۔ آمین۔ کوئی بیمار ہو یا کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو، آج دل میں آرزو اور نیت اور دعا کر کے دیکھے، انشاءاللہ۔ نہ جانے کتنے، میں نے تقریر میں یہ بات کہی ہے، کتنوں کے ایسے فون آئے ہیں کہ آج ان کے گھر میں الحمدللہ اولاد کھیل رہی ہے۔ سب لوگ بالکل پکے سچے دل سے ایک عاشقوں کی طرح کہیں گے بولیے یا حسین، یا حسین۔ پیچھے والے بھی آگے والے بھی سب لوگ بالکل دل سے آج بھول جائیں اور اپنے آپ کو غلام ثابت کریں، کہیں یا حسین، یا حسین۔ دشت بلا کو غرش کا سبحان اللہ زینہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کہیے یا حسین، یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، بولو یا حسین۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ بولو یا حسین، آقا حسین، داتا حسین، مولا حسین، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان اور 4 ہجری میں مدینہ پاک میں پیدا ہوئے۔ اب ذرا سنو پیارے، میں نے جو کہا تھا کہ تمنا کر لینا، آرزو کر لینا، کتاب اگر اٹھاؤ گے تو روضۃ الجنہ کتاب کا نام میں نے بتا دیا، حوالہ دے دیا۔ سنو، ایک بستی تھی جہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے غیر لوگ رہا کرتے تھے، مگر کیا ہوا، اس بستی
بستی میں اس گاؤں میں ایک عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی. اللہ اللہ جیسے ہی بیٹی پیدا ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا. جب وہ بچی پیدا ہوئی ماں کا انتقال ہو گیا. باپ نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا, بڑی محبت سے پالا. باپ اپنی بیٹی کو کبھی شیشی میں بھر کے دودھ پلاتا, کبھی چمچ وغیرہ سے دودھ پلاتا, کبھی روئی یا روڑ میں دودھ بھگو کر کے منہ پہ لگا کر کے پالا کرتا تھا. باپ نے بیٹی کی وجہ سے دوسری شادی نہیں کی, کہیں میری بیٹی کی محبت میں کمی نہ آ جائے. اللہ اللہ سنو ذرا غور کرو, باپ نے بڑے پیار سے پالا, دوسری شادی بھی نہیں کی. بڑی بیٹی بڑی ہونے لگی, بولنے لگی, کچی زبان سے بول رہی تھی, قینچی کی طرح زبان چل رہی ہے. چھوٹی بچیاں بولتے ہوئے کتنی اچھی لگتی ہے. باپ کی انگلی پکڑ کے چل رہی ہے, باپ برابر میں لٹا رہا ہے, باپ اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا. اگر کہیں جا رہا ہے تو باپ اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے لے کے جا رہا ہے. لوگوں نے کہا دوسری شادی کر لو, ابھی تم جوان ہو, پہلی بیٹی ہے. اس نے کہا نہیں نہیں, مجھے اب اپنی بیٹی کو پالنا ہے, اسی پہ اپنی زندگی خرچ کر دینا ہے. مسلمان نہیں تھا, غیر مسلم تھا, مگر پیار تو سب کو ہوتا ہے. جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے. تم نے کتیا دیکھی ہوگی, وہ بھی اپنے بچوں کو لگائے گھومتی ہے, چھوڑتی نہیں. مگر سنو پیارے, اب وہ بچی کو پالتا رہا. جب تھوڑی بڑی ہو گئی, بچی جوان ہو گئی, گاؤں والے بڑے مشہور تھا وہ گاؤں والوں میں بیٹی اور باپ کے پیار میں. کبھی اکیلا نہ سویا, بیٹی کو برابر چارپائی میں سلاتا تھا, دور بھی نہ گیا. مگر معاملہ ایسا ہوا, بیٹی جب بڑی ہو گئی, جوان ہو جاتی ہے بیٹی, اللہ 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 نے بیٹی کو مرض دے دیا, اللہ نے بیٹی کو بیماری دے دی. ایسا مرض دیا جسے کوڑ بولتے ہیں. بیٹی کے ناخون گرنے لگے, بیٹی کے چہرے پہ دانے پڑ جاتے ہیں, وہ چیچک نکل پڑی, اس کی آنکھیں اسی مرض میں چلی گئی. بیٹی اندھی ہو گئی, ناخون کٹ کٹ کے گرنے لگے, جسم سڑنے لگا. باپ بڑا پریشان ہے, ڈاکٹروں کو دکھا رہا ہے, حکیموں کو دکھا رہا ہے, مگر حکیم بھی فیل ہے, ڈاکٹر بھی فیل ہے. زمین بیچ رہا, بیٹی پہ لگا رہا, بہت پریشان تھا. بیٹی کہتی تھی ابا 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 مجھے چھوڑ کے مت جانا. کہا بیٹی میری جان تیرے لیے حاضر ہے. یہ باپ کتنا پیار کرتا ہے, ذرا سنو. اب جب بیٹی کو مرض اتنا ہو گیا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. وہاں کے لوگوں نے کہا او سن بھائی سن, اپنی بیٹی کو لے کے جنگل میں چلا جا, ورنہ تیری بیٹی کا مرض ہماری بیٹی پہ بھی لگ جائے گا. ہم بڑے پریشان ہو رہے ہیں. جیسے کورونا کا دور تھا, آپ نے دیکھا ہوگا, باپ بیٹے کو ہاتھ نہیں لگا رہا, بیٹا باپ کو نہیں, بھائی بھائی کو نہیں, سب کو جان کی بڑی فکر ہوتی ہے, مگر باپ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑتا ہے. وہ بھی محبت تھی. گاؤں والوں نے کہا لے کے نکل جا یا پھر زہر کا انجیکشن لگا دے. اللہ اللہ, باپ بڑا پریشان ہے. ایک دن ہو گیا نہیں گیا, 2 دن ہو گئے نہیں گیا. ڈاکٹر نے بتا دیا
اس کا مرض دوسروں کو بھی لگ سکتا ہے۔ گاؤں والے جمع ہوئے، پنچایت کی کہ ایسا کرو پرسوں تک تمہیں اجازت ہے، ورنہ لے کے نکل جانا، ورنہ ہم تمہیں گاؤں سے نکال دیں گے۔ مگر اپنی بیٹی کو کیسے زہر کا انجیکشن لگائے، کیسے لے کے نکلے۔ 2 دن ہو گئے، 2 دن کے بعد گاؤں والوں نے نکال دیا، نکل نہیں رہا۔ بیٹی کو دور سے ڈنڈے سے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، ڈنڈا چبو چبو کر کے دروازے سے باہر کر دیا۔ باپ رونے لگا، کہنے لگا ارے یہی میری وہ بچی ہے، یہی وہ بچی ہے جس کو میں نے سینے پہ رکھ کے پالا ہے، جسے میں نے روئی اور روڑ سے دودھ پلایا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں؟ لوگوں مت مارو۔ باپ بیٹی کہہ رہی ابا مجھے مرنے دو، میں کتنی منحوس ہوں، میری وجہ سے ماں مر گئی، آج ابا کی عزت نکل گئی۔ وہ اپنی بیٹی کو نہیں چھوڑا، بیٹی کا اس نے ہاتھ پکڑا، بیٹی آنکھوں سے اندھی ہو گئی، بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد روتا ہوا بیٹی کو لے کے نکل گیا۔ بیٹی کہہ رہی ابا ابا مجھے زہر دے دو تاکہ میں مر جاؤں۔ ابا اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتا، بیٹی پہلے میں مر جاؤں گا مگر تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا۔ دونوں باپ بیٹی جاتے جاتے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں، اندھیرا ہو گیا، رات ہو جاتی ہے۔ ایک پیڑ کے نیچے باپ بیٹی دونوں سو گئے مگر ابا کو نیند نہیں آئی، دونوں لیٹے ہیں، بیٹی سو گئی، باپ کو نیند نہیں آئی۔ باپ نے فیصلہ کر لیا اب بچی تو بچے گی نہیں، میرا کیا ہوگا؟ میں زہر لاؤں گا، پہلے خود پیوں گا، بعد میں بیٹی کو پلا دوں گا تاکہ دونوں مر جائیں۔ اللہ اللہ، صبح ہو گئی، صبح ہوتے ہی بیٹی سے کہنے لگا بیٹی میں گاؤں جا رہا ہوں، تم یہیں رہنا۔ بیٹی بولی ابا جان مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، مجھے جنگل کے جانور کھا جائیں گے، سانپ کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، میرا کوئی یہاں نہیں ہے۔ کہا بیٹی مجھے جانا ہوگا، کھانے پینے کے لیے کچھ لانا ہوگا۔ کہا ابا جان جلدی آ جانا۔ بیٹی سے کہا تم یہیں رہنا۔ ابا چلا گیا، بیٹی پیڑ کی جڑ سے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی، میرے ابا کب آئیں گے، کب آئیں گے؟ ادھر باپ زہر تلاشتا رہا، ڈھونڈتا رہا تاکہ خود بھی مر جائے اور بیٹی کو بھی مار دے، مگر جسے اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون مار سکتا ہے؟ تبھی تو کہنے والے نے کہا فانوس بلکہ جس کی حفاظت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ شام تک ڈھونڈتا رہا، زہر نہیں ملا، شام ہو گئی، زہر مل گیا۔ اس نے سوچا میں اپنی بیٹی کو زہر کیسے دوں گا، آج رات یہیں پہ رک جاؤ، کوئی جانور کھا جائے گا، بیٹی مر جائے گی، میں خود زہر پی کے مر جاؤں گا۔ رات کو گھر پہ رک گیا، بیٹی جڑ پہ پیڑ کی بیٹھے بیٹھے کہہ رہی ابا کہاں چلے گئے، میری اماں بھی ختم ہو گئی اور ابا بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ادھر باپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، بیٹی پیڑ کے نیچے سو گئی، کوئی انتظار کر رہی تھی کئی جانور آ کے کھانا جائے، مگر سنو سید پور کے لوگ سنو، کلیا چک کے قریب کے لوگ سنو، اللہ اللہ جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ وہ لڑکی بیٹھی پیڑ کے نیچے لیٹ گئی، سونے لگی، رات بھر لڑکی سوتی رہی، ادھر باپ گھر پہ رہا، ادھر سے کہیں سے کبوتر آیا، ایک پرندہ آیا اور اس پیڑ پہ بیٹھ گیا۔ شبنم کا زمانہ تھا، اوس کا زمانہ تھا، ادھر رات بھر لڑکی پیڑ کے نیچے لیٹی رہی، کبوتر اوپر بیٹھا رہا۔ ادھر صبح صبح جب لڑکی کی آنکھ کھلی، کبوتر نے اڑنا شروع کیا تو پرندے کی عادت ہوتی ہے پہلے اپنے پروں کو ہلاتا ہے، کبوتر نے جب اپنے پر
پر ہلائے تو اس کے پر بھیگ چکے تھے، اس کے پروں کا ایک قطرہ جو شبنم میں بھیگے تھے اس لڑکی کی آنکھ میں پڑ گیا، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس نے آنکھ کھول کے دیکھا، ارے یہ کون پرندہ ہے؟ کبوتر نے پھر ہلایا، دوسری آنکھ میں پڑا، وہ آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، کبوتر اپنے پروں کو پڑا رہا، ہوا دے رہا، پرندے کی ہوا لگی، لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ سینکڑوں ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوئی، حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوئی، لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادھر باپ آ جاتا ہے، چلو بیٹی مر گئی ہوگی، کسی جانور نے کھا لیا ہوگا، کیڑے مکوڑے نے کاٹ لیا ہوگا، میں زہر پی کے مر جاؤں گا، یہ نیت کر کے آ گیا۔ جب آ کر کے دیکھا تو بیٹی صحیح ہو چکی ہے، کہا بیٹی تمہارا کیا حال ہے؟ بیٹی چپٹ جاتی ہے، ابا میں ٹھیک ہوں، مجھے دیکھ نہیں رہے ہو، ساری بیماری دور ہو گئی۔ وہ لڑکی نے جب یہ کہا تو باپ نے زہر کی شیشی نکال کے پھینک دی اور یہ کہا بیٹی ذرا اتنا بتا دے، میرے دل کے ٹکڑے اتنا بتا دے، میرے چاند اتنا بتا دے، میرے لال اتنا بتا دے، ارے کون تھا جس نے تجھے ٹھیک کر دیا ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے حکیم فیل ہو گئے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو گئے ہیں، اے بیٹی ذرا بتا دے کون تھا؟ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی ابا جان یہ جو کبوتر بیٹھا ہے یہ اسی کبوتر کا کمال ہے، یہ کبوتر نہیں ہے۔ وہ لڑکی اپنی زبان میں کہہ رہی ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، اس لڑکی کے ہیں، نقل کفر نباشد۔ وہ لڑکی کہنے لگی ابا جان مجھے کبوتر کی شکل میں خدا مل گیا ہے، کبوتر کی شکل میں بھگوان مل گیا ہے، جو بھی اس نے جملہ بولا ہوگا وہ اس کی زبان تھی کیونکہ مسلمان نہیں تھی وہ۔ اس لڑکی نے کہا مجھے کبوتر کی شکل میں دیکھو، ٹھیک کرنے والا مل جاتا ہے۔ جب باپ نے اس کبوتر کی طرف کو دیکھا تو باپ ہاتھ جوڑ کے کبوتر کی طرف کہنے لگا ارے آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا، آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا، آج کے بعد تو ہی رب العالمین ہے، آج کے بعد تو ہی احکم الحاکمین ہے، آج کے بعد تو ہی میرا خدا ہے۔ جب اتنا کہا تو کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کبوتر رونے لگا اور رو کر کے کہنے لگا مولا پروردگار تو مجھے زبان دے دے۔ کبوتر دعائیں کرنے لگا اے اللہ تو مجھے زبان دے دے تاکہ میں اس یہودی کو بتا دوں کہ میں خدا نہیں ہوں، میں ایک کبوتر ہوں، اس یہودی کو بتا دوں میں خالق نہیں ہوں بلکہ مخلوق ہوں، میں اس یہودی کو بتا دوں ارے میں پروردگار نہیں ہوں، میں رب العالمین نہیں ہوں بلکہ سب کا خدا رب اللہ ایک ہے، میں اس یہودی کو بتا دوں اے اللہ مجھے زبان دے دے۔ اب کبوتر دعا مانگ رہا ہے اے اللہ نبی کے بچوں کا صدقہ، اے اللہ حسنین کریمین کا صدقہ، اے اللہ فاطمہ کے لال کا صدقہ مجھے زبان دے دے۔ جب اتنا کہا ہے کبوتر کو زبان مل جاتی ہے، کبوتر اب انسانی زبان میں بولنے لگتا ہے، کہنے لگا اے یہودی سن لے، تو جو مجھے خدا کہہ رہا غلط ہے، تو مجھے جو رب کہہ رہا غلط ہے، تو مجھے جو احکم الحاکمین کہہ رہا ہے غلط ہے، تو مجھے جو رب العالمین کہہ رہا ہے غلط ہے۔ ارے میں خدا نہیں ہوں، میں پرندہ ہوں، میں رب نہیں ہوں، میں پرندہ ہوں، ارے میں خالق نہیں ہوں، میں کبوتر ہوں۔ تو وہ یہودی کہنے لگا میں کیسے مانوں، بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہیں، بڑے بڑے حکیم فیل ہیں، مگر تیرے پروں کا یہ کمال ہے کہ تیرے پروں کی ہوا لگی تو میری لڑکی ٹھیک ہو جاتی ہے، اتنا بتا کہ تیرے پروں میں یہ کمال کہاں سے آیا؟ او سید پور کے غیور مسلمانوں سنو، میرے بھائیو بہنوں سنو، وہ کبوتر کے پروں میں کمال کہاں سے آیا؟ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج تم نے نبی کے بچوں کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑا، یہاں جنگل کو منگل بنائے بیٹھے ہو، ان
عورتوں نے اپنے بستر کو چھوڑا ہے، یہاں پہ آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، یہ کمیٹی والوں میں سے کسی کے لڑکے کی شادی نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، کسی کا عقیقہ یا ولیمہ نہیں ہے، کوئی کھانے کا پروگرام ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی کی محبت میں آئے ہو، نبی کے بچوں کی محبت میں آئے ہو، حسن و حسین کی محبت میں آئے ہو، یہ محبت تمہاری بتاتی ہے۔ مگر ذرا سنو محبت میں آنے والوں، آج یہ جملہ لے کر کے جانا، وہ کبوتر کہنے لگا میرے پروں کے بارے میں پوچھتے ہو، ارے میرے پروں میں کمال کہاں سے آیا ہے؟ پہلے تو تم یہ غلطی پہ توبہ کرو کہ میں خدا نہیں ہوں، ارے میں کبوتر ہوں۔ اگر تمہیں کلمہ ہی پڑھنا ہے تو نبی کا کلمہ پڑھو، اس کبوتر نے کلمہ پڑھوایا، اور کہا سنو یہ میرا کمال نہیں ہے، کہا پھر کس کا کمال ہے؟ اب وہ کبوتر کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کبوتر کہتا ہے سن بھائی معاملہ یہ ہے، سن یہودی معاملہ یہ ہے کہ میرے بھی ایک کبوتری تھی، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور میں کبوتری اور میں اپنے گھونسلے میں بچوں کو چوگا دے رہے تھے، بچوں کو کھانا کھلا رہے تھے، بڑے خوش تھے، ہم اپنی زندگی میں بڑے خوش تھے۔ مگر کہیں سے ایک پرندہ آیا اور آ کر کے اس نے کہا ارے تو کیسا کبوتر ہے، یہاں پر تو اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کربلا میں نبی کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں، ارے یہاں پہ تو اپنے بچوں کو چوگا دے رہا ہے، کربلا میں نبی کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے ہیں، ان کے حلقوم پہ تیر و تلواریں چلا دی گئی ہے، ان کے گھر میں خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے، ارے وہ بچے جن کی محبت کے لیے قرآن کی آیتیں اتری ہیں، آج ان کی لاشوں پر یزیدیوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ کہا تم یہاں اپنے بچوں میں مگن ہو، وہاں کربلا میں حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اتنا کہا تو وہ کبوتر کہنے لگا میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اور میں سیدھا کربلا چلا گیا، وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کوئی لاش نہیں تھی، وہاں پر جا کر کے دیکھا کسی کا سر نہیں تھا، وہاں پر جا کر کے دیکھا یزیدی سر کو لے جا چکے تھے، اور ان کے دفن کو اور ان کے جسم کو وہاں دفن کر دیا تھا۔ میں کچھ دنوں کے بعد پہنچا تھا، وہ کبوتر کہنے لگا مگر کربلا کی زمین لال تھی، میں کربلا کی زمین پہ اتر گیا، حسین پاک کی محبت میں روتا ہوا، اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے میں نے ٹچ کر دیا تھا، حسین کی محبت میں اپنے پروں کو جب میں نے ٹچ کیا ہے تو اللہ نے میرے پروں میں یہ کمال دے دیا ہے۔ آج کے بعد اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر کوئی لاعلاج میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جس کا کوئی علاج نہ ہو وہ میرے پروں کی ہوا کھا لے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پروں کا کمال نہیں ہے، یہ نبی کی اولاد اس کی محبت کا کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر نعرے تکبیر، نعرے رسالت نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان۔ یہی تک نہیں ہے پیارو، ذرا آگے سنو، اب مجھے کہہ لینے دیا جائے، جب ایک کبوتر حسین پاک کی محبت میں اس نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو تم تو انسان ہو، نبی کے غلام ہو، یہ میری بہنیں ہیں، آج اگر کسی کے یہاں اولاد نہ ہو تو مانگ لینا، آج اگر کوئی بیمار لاعلاج ہو تو مانگ لینا، اگر کسی کا کاروبار اچھا نہ چلتا ہو تو مانگ لینا، اور یہ جلسے میں دل میں دعا کر لینا، انشاءاللہ پھر وہ دیکھے نبی کے بچوں کا کمال دیکھے۔ یہیں تک نہیں، جب محبت کی باری آئی تو سنو، اللہ اللہ ایک دن سیدہ فاطمہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، جیسے ہی سیدہ فاطمہ کھڑی ہوتی ہے نیت باندھنے والی ہے، کہہ رہی ہے این الحسن والحسین، حسن اور حسین کہاں ہے؟ تعالی الیہ، دونوں میرے پاس آ جائیں، دونوں بچے آ جاتے ہیں، نبی کی بیٹی
سیدہ فاطمہ دونوں بچوں کو چوم لیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے شہزادو، میرے دل کے ٹکڑوں سنو، تمہاری ماں نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ کہا ہاں ماں پڑھ لو۔ ماں نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہہ کر کے فاطمہ نیت باندھتی ہے۔ میری بہنوں، اگر تمہیں فاطمہ سے پیار ہے تو تمہیں نماز نہیں چھوڑنی ہوگی۔ فاطمہ نے نماز پڑھی، نیت باندھ لیا، دونوں بچوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا۔ حسن و حسین نے، چھوٹے بچے ویسے بھی گھر سے باہر کو جاتے ہیں، دونوں بچوں نے ہاتھ پکڑا، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ماں نماز میں ہے، مدینے کی گلیوں میں بچے ٹہل رہے ہیں، اتنے میں ایک فرشتے نے دیکھ لیا۔ وہ فرشتے نے جب دیکھا، اللہ اللہ جیسے ہی فرشتے نے دیکھا، فرشتہ حفاظت کے لیے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حسن و حسین مدینے سے باہر ہو گئے، گرمی بہت زیادہ تھی، دھوپ لگ رہی تھی۔ فرشتے نے اپنے پر کو بچھا لیا اور جیسے ہی پر کو چھتری کی طرح لگایا، بولو ہے کسی کے بچے ایسے جن کی خدمت کے لیے فرشتے ہوں، جن کی حفاظت کے لیے فرشتے ہوں؟ اللہ اللہ، وہ فرشتہ اپنے پر کو لگائے پڑا ہے۔ امام حسن حسین چل رہے، جب اور نکل گئے، زمین بھی گرم ہے تو فرشتے نے اپنے پر کو نیچے سے بھی بچھا دیا، دوسرے پر کو نیچے بچھایا، اب چلتے چلے جا رہے۔ اور جیسے ہی جنگل میں پہنچے، دونوں فرشتوں کو، دونوں بچوں کو فرشتے نے پر پہ لٹا لیا۔ ایک پر کا بستر ہے اور ایک پر اوپر سے لگا ہوا اور ایک پر سے ہوا چلنے لگا۔ جیسے ہی ہوا چلنے لگا، ادھر ماں نے سلام پھیرا، دیکھا تو گھر میں بچے نہیں ہیں۔ ماں کانپ جاتی ہے، کہنے لگی میرے بیٹے کہاں ہیں، میرے لاڈلے کہاں ہیں؟ ماں نے جلدی سے مسلح اٹھایا، گھر ہی گھر میں دیکھ رہی ہیں بچے کہاں ہیں، بچے اگر ہوں تو ملے، مگر بچے گھر میں نہیں ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آنے والے تھے، اتنے میں مولا کائنات حضرت علی آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت علی آتے ہیں، فاطمہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، علی کے سینے پہ فاطمہ نے سر رکھا۔ ذرا میاں بی بی کی محبت دیکھو، تمہارے گھروں میں لڑائی جھگڑوں سے ہی فرصت نہیں ہے، خالی آ کر کے نعرے لگاتے ہو، مگر سنو پیارے، فاطمہ کا سر علی کے سینے پہ اور کہہ رہی ہے میرے سرتاج۔ دونوں بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، نماز پڑھنے کھڑی ہوئی تو تھی، اب نہیں ہے، تھے مگر اب بچے نہیں ہیں۔ علی بولے آ جائیں گے، کہا فاطمہ کہنے لگی جلدی چلے جاؤ، علی ڈھونڈ لا۔ حضرت علی مدینے میں ڈھونڈ رہے مگر بچے نہیں ملے۔ اللہ اللہ گھنٹوں کے بعد علی بھی آئے، فاطمہ نے دیکھا خالی علی آ گئے، بچے نہیں ہیں۔ اللہ، فاطمہ بولی علی بچوں کا کیا ہوا؟ علی بولے فاطمہ نہیں ملے۔ اتنے میں نبی آ گئے، بیٹی نے جب دیکھا ابا جان آ گئے، فاطمہ دوڑ کر کے اپنے ابا کی گردن میں ہاتھ ڈال لی اور رو کے کہنے لگی اے ابا جان، میرے بچوں کا کیا ہوا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جب اتنا کہا تو میرے نبی اپنی بیٹی کے سر کو سہلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے لال نہیں بچے مل جائیں گے، انشاءاللہ ملیں گے، پریشان مت ہو۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ کہنے لگی ابا جان میرا دل کٹا جا رہا ہے، ابا جان میں بہت پریشان ہوں، بچوں کے لیے میرا دم ٹوٹ رہا ہے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، کہ ابا جان میں پریشان ہوں۔ جب اتنا کہا تو دونوں بچے گھر سے باہر ہیں۔ اللہ اللہ، آنکھوں میں آنسو آنے کا نیچے گرنے والا تھا۔ حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے سے پہلے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جلدی چلے جاؤ، نبی کی بیٹی کی آنکھ سے نیچے آنسو نہ گرے، تم پہلے پہنچ کر کے بچوں کی خبر دے دو۔ اتنے میں حضرت علی بھی وہیں تھے، فاطمہ بھی وہیں تھی، میرے نبی بھی وہیں ہے۔ حضرت جبریل آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اہل بیت میں حضرت جبریل جب ان کے گھر آتے ہیں تو بغیر اجازت
گھر میں اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، حضرت جبریل نے اجازت چاہی، نبی نے اجازت دے دی، کہا بچے آقا میں بتاتا ہوں کہاں ہے۔ ایک جگہ پر جنگل میں ایک فرشتے کی نگرانی میں دونوں بچے ہیں، ان کے پروں پہ آرام کر رہے ہیں۔ جب اتنا دیکھا بولو آج کیسے حسین پاک کی عظمت کو بیان کر سکتا ہے کوئی؟ اللہ اللہ، حسین پاک اور حسن پاک دونوں بچے فرشتے کے پر پہ آرام کر رہے ہیں۔ ادھر حضرت علی کو جب پتا چلا، نبی کو پتا چلا، فاطمہ کو پتا چلا، نبی بھی دوڑے، علی بھی دوڑے، جبریل بھی دوڑے، فاطمہ گھر میں رہ جاتی ہے۔ جب جا کر کے دیکھا دونوں بچے آرام کر رہے ہیں، میرے نبی نے حسن کو اٹھایا چوما، اور چومنے کے بعد علی کو دے دیا، حسین کو اٹھایا اور چوما، اور چومنے کے بعد گود میں لے لیا۔ اللہ اللہ جب چلنے لگے گھر پہ آ جاتے ہیں تو حسین پاک سے محبت کرنے والا سنا، سید پور کے غیور مسلمان سنا، آج یہ 3 بجنے والے ہیں، تمہاری محبت یہ ہے کہ ایک بھی نہیں اٹھا ہے۔ اگر تمہاری محبت قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، پوری زندگی ایک طرف اور نبی کے بچوں کی محبت کا لمحہ ایک طرف، اگر قبول ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ مبارکباد دینا ان کمیٹی والوں کو، انہوں نے یہ جلسہ کر کے نبی کے بچوں کے نام پر تمہیں اکٹھا کر کے یہاں تمہیں سنوا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس کی قسمت آج بیدار ہو سکتی ہے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کے پاس جب دونوں بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، فاطمہ بولی ابا جان کہاں ملے؟ کہا ایک فرشتے کے پر پہ آرام کر رہے تھے۔ کہا ابا جان ذرا اتنا بتائے جو فرشتے نے پر کیوں بچھایا؟ کہا بیٹی بچوں کی محبت میں۔ کہا ہوا کیوں جھلی؟ کہا بیٹی حسن و حسین کی محبت میں۔ کہا ان کے پاؤں کے نیچے پر کیوں بچھائے؟ کہا بیٹی ان کی محبت میں۔ کہا جو فرشتہ اگر جو بھی محبت کرے، میرے لاڈلوں سے محبت کرے، میرے پیاروں سے محبت کرے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو فاطمہ نے جب اتنا کہا تو نبی کہنے لگے بیٹی سنا، اب تمہارا باپ ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ میرے نبی نے دونوں بچوں کو سامنے رکھا اور رکھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرنا، اور مولا قیامت تک جو بھی مسلمان ان دونوں سے محبت کرنا، تو ان سے بھی محبت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان اہل بیت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ پیارو یہ وقت ہی ایسا ہے، عشاء کے بعد سے اب تک تقریباً 3 ہی بجنے کو جا رہے ہوں گے، اب تک آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ وقت ہی ایسا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ وقت پہ آئے، پہلے سے آرام کر رہے تھے۔ یہ امام لوگ بھی مبارکباد کے لائق ہیں، مقرر اور آئے پڑھ کے چلے گئے، خطیب آئے پڑھ کے چلے گئے۔ عشاء سے اب تک بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور پھر باتیں بھی ایسی ہیں، آپ جانتے ہیں باتیں کیسی ہیں، کہ باتیں بھی ایسی ہیں اگر اس میں کچھ لطیفے بیان کروں، اگر اس میں کچھ ہنسنے ہنسانے کی باتیں کروں، یا اس میں ادھر سے ادھر سے تمہیں اٹھانے کودانے کی باتیں کروں تو تمہاری نیند بھی بھاگے گی۔ مگر پیارے آج مجھ سے یہ امید مت رکھو، کیونکہ میں نے ذکر نبی کے بچوں کا چھیڑا ہے، اگر اجازت ہو تو اس کو پورا کر دوں، محبت اور پیار سے سن لینا۔ پھر کبھی اگر وقت ملے، موقع ملے تو ٹائم پہ اگر وقت دیا تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ مگر سنو پیارے، آج نبی کے بچوں کا ذکر آ چکا ہے۔ اللہ اللہ، تم نے یہ تو سنا ہوگا حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر تمہیں ایک بات اور بتا دوں، کچھ نئی باتیں ایسی ملیں گی جو تم نے کم سنی ہوں گی۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ حسین پاک جب پیدا ہوئے تھے تو نبی نے ان کے کان میں اذان پڑی تھی، دہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی تھی، اور جب پیدا ہوئے تھے نبی تو آپ جب
امام حسن جب حسین پیدا ہوئے تھے تو نبی نے اپنا تھوک ان کے منہ میں ڈالا تھا، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللہ اللہ کہ میرے نبی نے آپ کا عقیقہ بھی کیا تھا۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حسین پاک کربلا شریف گئے تھے۔ اب میں ایک سوال یہ کرتا ہوں، 2-3 سوال کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا تاکہ تمہارے بات ذہن میں آ جائے۔ اتنی بات یہ بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا کوئی ہم سے یہ پوچھے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا پوچھے؟ یہ پوچھے کہ یہ بتاؤ حسین پاک کب شہید ہوئے تو آپ کہیں گے 61 ہجری میں شہید ہوئے، تقریباً 1400 سال سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہو گئے۔ اگر کوئی سوال یہ کر دے کہ حسین پاک کربلا شریف میں موجود تھے مگر ان کے بچے کربلا میں کٹ رہے تھے، ان کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا جا رہا تھا، ان کے بچوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کے بچوں کو روندا جا رہا تھا، ان کے بھائی عباس کے بازو کاٹے جا رہے تھے، چھوٹا بچہ 6 مہینے کا علی اصغر ان کے تیر ان کے گلے میں ان کے حلقوم میں لگتا ہے، حسین پاک کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مگر سوال یہ ہوتا ہے کہ حسین پاک کربلا میں سامنے سے بچے شہید ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، حسین پاک اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد نہیں کی ہے، حسین پاک اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، اپنے بھائی کو نہیں بچا پائے، اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچا پائے، اپنے جانی ساران کو نہیں بچا پائے، تو تم 1400 سال کے بعد حسین پاک سے مدد مانگتے ہو، 1400 سال کے بعد حسین پاک کا نعرہ لگاتے ہو، 1400 سال کے بعد حسین پاک کا ذکر کرتے ہو اور کہتے ہو یا حسین المدد، حسین پاک سے مدد مانگتے ہو۔ اگر کوئی یہ سوال کر دے کہ جب جو حسین کربلا میں اپنے سامنے سے اپنے بچوں کو نہیں بچا پایا تو 1400 سال کے بعد تمہیں کیا بچا پائے گا؟ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے، اگر اجازت ہو تو اس کا جواب دے دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ دوسری بات یہ ہے، ایک سوال اسی میں یہ فٹ ہوتا ہے کہ ارے ان کے بچے حسین پاک کے بچے سامنے سے پیاسے ہیں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، حسین پاک کے سامنے بھوکے اور پیاسے ہیں، حسین پاک کے بچے سامنے سے بھوکے پیاسے ہیں مگر انہیں پانی نہیں پلوایا، انہیں کھانا نہیں کھلوایا، تو پھر حسین پاک کے بچے وہاں پہ بھوکے پیاسے شہید کیوں ہوئے ہیں؟ ارے وہ تو مجبور تھے، کسی کے ذہن میں یہ آئے انہیں پانی نہیں ملا، مجبور تھے۔ مگر اجازت ہو تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کربلا کے میدان میں حسین پاک نے اپنے بچوں کی مدد کیوں نہیں کی ہے؟ بولو اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ اب سنو، سب کے جواب ملیں گے، تھوڑی سی تمہید بتاؤں گا۔ یہاں پر کتنی بچیاں ایسی ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے ہائی اسکول کر لیا ہوگا، جنہوں نے انٹر بھی کر لیا ہوگا، جنہوں نے بی اے یا ایم اے بھی کر لیا ہوگا، یا اس کے بعد پی جی سی، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی اور بھی کوئی کورسز کر لیے ہوں گے، لیکن ہائی اسکول سب ہی جانتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بتاؤ، ہائی اسکول اگر کسی نے کیا ہے تو کسی کے بچے نے اگر ہائی اسکول کا فارم بھرا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے جو فارم بھرا ہے یہ بتاؤ امتحان دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے؟ سب یہی کہیں گے امتحان دینے کے لیے۔ اللہ اللہ، اس بچی یا بچے نے فارم بھر دیا ہے، اگر وہ انگلش میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے، اگر میتھ میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے، اگر وہ گرامر میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے، وہ کسی بھی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اس کی ٹیوشن لگا دی جاتی ہے۔ ماں دعائیں کر رہی ہے، اے اللہ میرے بچے کو پاس کر دینا، بہن دعا کر رہی ہے، حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے، بھائی ملا تو دعا کر رہا ہے، حضرت دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے۔ ایک نے بھی یہ دعا نہیں کی ہے اے اللہ میرے بچے کو امتحان سے بچا دے؟ بولو کسی نے دعا کی ہے میرے بچے کو امتحان سے بچا دے؟ اب مجھے بتاؤ، اگر کسی کا بچہ جب اسکیم نکل آئی، پتا چل گیا سینٹر کا کہ کہاں پہ اس کا ایگزام ہونا ہے، اس کے سبجیکٹ کا بھی پتا چل گیا، کون سے دن کون سے سبجیکٹ کا پیپر ہے، بولو پتا چلا یا نہیں چلا؟ پتا چل گیا۔ اگر امتحان میں فیل ہو پاس ہو جاتا ہے تو لڈو بٹ جاتے ہیں، پتا چل جاتا کہ فلانا ایک دم فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہے، بولو پتا چل جاتا ہے یا نہیں؟ اور اگر فیل ہو جاتا ہے تو ماں کا سر لٹک جاتا ہے، باپ کا سر لٹک جاتا ہے، بھائی کہتا ہے اس کے دوست غلط ہیں، بہن کہتی ہے یہ پڑھتا نہیں تھا، ماں کہتی ہے ارے اس نے تو سر ڈبو دیا، باپ کہتا ہے اس نے دولت میں آگ لگا دی ہے، سارے کے سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہارے گھر کا بچہ اگر فیل ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا سنو،
سنو، نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو 5 شعبان 4 ہجری کو بچہ پیدا ہوتا ہے، جس بچے کا نام حسین پاک ہے۔ حضرت جبریل رجسٹر لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا سے، کہتے ہیں آقا آپ کا یہ بچہ ہے جسے امتحان دینا ہے، اور یہ امتحان کیسا ہوگا؟ ایسا امتحان ہوگا جو آج تک نہ کسی نبی نے دیا ہے نہ ولی نے دیا ہے۔ کہا کیسا امتحان؟ کہا اس کا سینٹر کربلا ہوگا، اس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا۔ کہا کیا کیا ہوگا؟ کہا اس بچے کو شہید ہونا ہے، اس بچے کے سامنے اس کے بچوں کو شہید ہونا ہے، اس کے خاندان کو شہید ہونا ہے۔ نانا سے کہا، سوال کیا جا رہا ہے آقا آپ بتاؤ آپ کا بیٹا امتحان دے گا یا نہیں دے گا؟ میرے نبی نے کہا ہاں ہاں میرا بیٹا امتحان دے گا۔ میرے نبی کو پتا تھا میرا حسین کربلا میں جا کے شہید ہوگا۔ میرے نبی کے داماد علی کو پتا تھا میرا بیٹا کربلا میں جا کے شہید ہوگا۔ میرے نبی کی بیٹی حسین کی ماں سیدہ فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا کربلا میں جا کر کے امتحان دے گا۔ حسن کو پتا ہے میرا بھائی امتحان دے گا۔ سیدہ زینب کو پتا ہے میرا بھائی امتحان دے گا۔ حسین کو بھی پتا ہے مجھے امتحان دینا ہے۔ بولو پتا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی نے، کوئی مائیکل آل دنیا کا یہ نہیں بتا سکتا، میرے نبی نے یہ کہا ہو کہ اے اللہ میرے حسین کو امتحان سے بچا دینا، بلکہ نبی نے یہ دعا کی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ اللہ اللہ جب باپ کو پتا چلا تو باپ علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں بیٹا حسین تمہیں کربلا میں شہید ہونا ہے، بیٹا حسین تمہیں کربلا میں امتحان دینا ہے۔ ابا جان پریشان مت ہو، میں آپ کا حسین ہوں، حسین کربلا میں جا کر کے فیل نہیں ہوں گا۔ کہا بیٹا حسین تمہارے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا جائے گا۔ حسین بولے بچوں کو نہیں بچاؤں گا بلکہ نانا کے دین کو بچاؤں گا۔ اللہ اللہ، حضرت علی کہنے لگے بیٹا حسین تمہارے بچوں کے حلقوم پر چھری چلائی جائے گی، کیا کرو گے؟ کہا صبر کروں گا مگر نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، نانا نے جو عہد کیا ہے وہ وعدہ پورا کروں گا، نانا کا سر جھکنے نہیں دوں گا۔ اللہ اللہ، اب ادھر سیدہ فاطمہ ٹیوشن دے رہی ہے، کہہ رہی ہے میرے لال فیل مت ہو جانا، میرے لال اپنے بابا کا سر جھکنے مت دینا، میرے لال اپنے نانا کا سر جھکنے مت دینا۔ ارے دنیا تیری ماں فاطمہ کو یاد کرتی ہے، دنیا تیرے بابا علی کو یاد کرتی ہے۔ او بیٹا اگر تو کربلا میں فیل ہو گیا تو دنیا یہ کہے گی کہ علی کا سپوت فیل ہو گیا ہے، فاطمہ کا دودھ فیل ہو گیا ہے۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا ماں نانا کے کیے ہوئے وعدے کی خاطر اگر پوری دنیا دینی پڑے تو آپ کا بیٹا حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کہا ماں پریشان مت ہو، اپنے بچوں کو دے دے گا مگر نانا کا وعدہ پورا کرے گا۔ اے لوگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں حسین اپنے بچوں کی مدد نہیں کر پائے، ارے میں تو یہ کہتا ہوں حسین اپنے بچوں کو نہیں بچا پائے، جو لوگ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں اگر لڑنے پہ آ جاتے تو پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف، حسین کا ایک بیٹا ایک طرف، اور حسینی ہوتے یا نہیں ہوتے، خالی حسین کا بیٹا کربلا کے میدان میں آ جاتا، پوری دنیا کے یزیدی تلوار اٹھاتے، پوری دنیا کے یزیدی نیزے اٹھاتے، مگر حسین کا بیٹا وہ تلوار نہیں اٹھاتا، اپنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتا اور کہہ دیتا اے اللہ ان دنیا کے یزیدیوں کو زمین میں دھسا دے، اور زمین سے کہہ دیتا اے زمین تجھے میرے نانا کی قسم، اے زمین تجھے میرے بابا کی قسم، اے زمین تجھے میری ماں میری دادی فاطمہ کی قسم، اے زمین اگر تو میرے نانا کے صدقے میں بنی ہے تو پھٹ جا، ان یزیدیوں کو زندہ نگل لے۔ تو خدا کی قسم حسین کے بیٹے کے ہاتھ نیچے کو نہیں گرتے، اس سے پہلے سارے یزید زمین میں دھس جاتے، مگر کسی بچے نے یہ ہاتھ نہیں اٹھائے، سب نے یہی کہا اے اللہ ہمیں صبر دینا اور نانا کے دین کو ترقی دینا۔ سبحان اللہ، سبحان نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، شان اہل بیت،
नारे तकबीर। लोग कहते हैं जनाब वाला, लोग बोलते हैं नबी के बच्चे प्यासे रहे, उनसे कहना मुंह बंद करो। सैयदों में वो पावर है, सैयदों में वो ताकत है, नबी के बच्चों में वो ताकत है। अगर जमीन में एड़ी मार देना तो जमीन से चश्मे उबल जाएंगे। मेरा यकीन ये है अगर अली असगर करबला में एड़ी रगड़ देते तो पानी निकल आता, अली अकबर ठोकर मार देते तो पानी निकल आता, सैयदा सकीना प्याला दिखा देती तो पानी आ जाता। उम्मे रुबाब या नबी की अल्लाह नबी की नवासी अली की बेटी सैयदा ज़ैनब अगर अपना दुपट्टा उठा के कह देती है आसमान पानी बरसा दे तो पानी बरस पड़ता। और तुमने नहीं सुना है वो लोग जो कहते नबी के बच्चे मजबूर थे, देखो कितने दिनों के बाद हुसैन पाक के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 14 और 13 पीढ़ी के बाद एक बेटा पैदा होता जिनका नाम गरीब नवाज है। यहां तुमने हिंदुस्तान में देखा होगा पृथ्वीराज चौहान ने जो पानी पे पहरा लगवा दिया था वहां पे पानी बंद हो गया था। अना सागर तालाब बोलो पहरा लगा करके पानी बंद कर दिया था। क्यों? इसलिए तालाब से ये लोग वुजू बनाते थे। वहां पे रानी महारानी राजा महाराजा दिन में पाप करते थे, शाम को नाक पकड़ के डुबकी लगाते थे। वो समझते थे कि हम पवित्र हो गए, हम पाक हो गए, ये उनका धर्म था। और ये मुसलमान वुजू करते कुल्ली छोड़ते नाक में पानी डालते उसी में डालते हैं, ये पानी को गंदा कर रहे हैं। उनका ये सोचना था, मगर क्या पता था ये गंदा नहीं कर रहे हैं, हिंदुस्तान की गंदगी को दूर कर रहे हैं। गरीब नवाज पे पानी बंद कर दिया। ख्वाजा बख्तियार काकी आके कहने लगे सरकार पानी बंद कर दिया है। मुस्कुरा के गरीब नवाज बोले बेटा जंग बदर में हम पे पानी बंद हुआ था, हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ था, करबला में हमारे खानदान पे पानी बंद हुआ है, हिंदुस्तान में हम पे पानी बंद हुआ है, मगर आज वो हुसैन का बेटा पानी खोल के दिखाएगा। पानी हमारे नाना की जागीर है, पानी हमारे नाना के सदक़े में बना है। आज हम दिखाएंगे पानी पे किसकी हुकूमत है। खुद नहीं गए, तुमने तारीख पढ़ी होगी, सुना होगा, खुद नहीं गए, खादिम को भेजा, हुकूमत और पावर देखो। कहा बेटा बेटा ख्वाजा बख्तियार काकी से कहा लो ये प्याला ले लो, जहां तक पहुंच सकते हो चले जाओ, जहां पे सिपाही रोक दे वहीं पे ये प्याला ना सागर को दिखा देना, और दिखाने के बाद कह देना तुम्हें गरीब नवाज ने बुलाया है, तुम्हें ख्वाजा पिया ने बुलाया है। बोलो तुमने सुना नहीं सुना? ये हिंदुस्तान की तारीख है या नहीं है? उन्होंने जैसे ही वो प्याला दिखाया तो सारे का सारा पानी प्याले में आ गया। अब मुझे क्या लेने दिया जाए? उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ और तमाचा है जो लोग ये कहते हैं हुसैन के बच्चे मजबूर थे। अरे मजबूर नहीं थे, वो तो इम्तिहान दे रहे थे, मजबूर नहीं थे, वो तो साबिर घराने के साबिर थे, वो तो ये दिखा रहे थे सब्र हमारे घर से है। अल्लाह अल्लाह सुनो, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है। हुसैन पाक के 14 या 15 या 13 पीढ़ी के बाद गरीब नवाज ने दिखा दिया, देखो इतनी पीढ़ी के बाद हुसैन के बेटे का पावर देखो। उनका खादिम एक प्याले के जरिए पानी बुला सकता है, तो क्या हुसैन की सगी बेटी पानी नहीं बुला सकती थी? हुसैन का सगा बेटा पानी नहीं बुला सकता था? अरे बुला सकता था, मगर वहां पानी क्यों नहीं बुलाया? इसलिए हिंदुस्तान में पानी बुलाना था करामत दिखा करके, और वहां पर पानी नहीं बुलाना था इस्लाम बचा करके। हिंदुस्तान में करामत दिखानी थी, इस्लाम फैलाना था, और करबला में शहादत पानी थी, इसलिए इस्लाम बचाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। शान अहले बैत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। और एक बात आ रही है, आपने सुना होगा इमाम हुसैन पाक शहीद हुए, मगर प्यारे बताओ हुसैन पाक शहीद हुए, अल्लाह
حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حسین پاک کو غسل دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ حسین پاک کو کفن کے کپڑے دیے گئے نہیں دیے گئے؟ اگر نماز جنازہ ہوئی تو کن لوگوں نے پڑھی، اور نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی؟ حسین پاک کو کفن دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے، کہاں سے آئے تھے، اور اگر نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا؟ اور حسین پاک کی تدفین، یہ نماز جنازہ کس دن ہوئی ہے؟ بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بولو سننا چاہ رہے ہو تو سنو، یہ بھی نئی بات سامنے آئے گی۔ پیارے سنو، حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے، یاد رکھیو یہ حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی ہے، بلکہ 11 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ ہوئی ہے۔ کن لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے؟ ان یزیدیوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، وہ تو 10 محرم کو حسین پاک شہید ہو گئے۔ ان ظالم یزیدیوں نے اتنا یلغار کیا۔ اللہ اللہ نبی کے بچے آج کیسے لوگ ہیں جو حسین پاک کے نام پہ غنڈہ گردی کرتے ہیں؟ اللہ، حسین پاک کے وہ بچے جن کا صدقہ مانگ کے ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ اللہ، ان ظالموں نے کیا کیا؟ حسین پاک کو شہید کر دیا۔ حضرت علی اصغر شہید ہوئے، 6 مہینے کے بچے کربلا کی زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سیدہ زینب کے دونوں بچے حضرت امام حسین کے بھانجے ہیں، سگے بھانجے، جن کا نام اونو محمد ہے۔ اللہ اللہ، چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کے آئے تھے، کہا تھا ماما ہم بھی آپ کے ساتھ شہید ہونا چاہتے ہیں۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور یہ کہا تھا نہیں میرے شہزادو، تم میری بہن کے بچے ہو۔ بہن دامن پھیلا کے آ جاتی ہے، کہتی ہے بھیا کیا میں نے فاطمہ کا دودھ نہیں پیا ہے؟ کیا میرے اندر علی کا خون نہیں ہے؟ بھیا میرے بچوں کو بھی اسلام میں شامل کر لو۔ کہا میرے بچوں کی قربانی کو بھی اسلام میں شامل ہو جائے تو بہتر ہے۔ اللہ اللہ، دونوں بچے شہید ہوئے، وہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ ادھر حضرت، ذرا میں تھوڑا سا منظر اور کھینچ دوں، امام حسین پاک کی شہادت سے پہلے کیا ہوا؟ حسین پاک اپنی بیویوں کے پاس جا کے کہنے لگے تمہیں اجازت ہے، اگر جانا چاہ رہی ہو تو جا سکتی ہو۔ بیویاں کہنے لگی حسین نہ کہو ایسا، حسین مت بولو ایسا، ارے جب فاطمہ کی بہوؤں کی لین لگی ہوگی تو ہم انہی میں تو شامل ہوں گے۔ ادھر ایک بیٹے جن کا نام امام زین العابدین ہے، اللہ اللہ اللہ، وہ بیمار ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے، وہ بھی وہیں پہ ہیں۔ جب ان کے پاس حسین پاک جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو، علی حضرت زین العابدین کی، کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے اجازت دے دو، میں بھی جام شہادت پی لوں۔ کہا نہیں بیٹا، تم سے حسینی سیدوں کی نسل چلے گی۔ اللہ اللہ، آج یہ جو خادم ہے، یہ چھوٹا سا، میں بہت گناہگار ہوں، صرف اتنی ایک لکیر ہے، انہی سے امام زین العابدین کے بیٹے جن کا نام اللہ، جن کا نام امام باقر تھا، ان کے بیٹے جن کا نام امام جعفر صادق تھا، ان کے بیٹے جن کا نام امام موسیٰ کاظم تھا، انہی کی اولاد میں سے یہ فقیر بھی ہے۔ اب ذرا آگے چلو، جو بتانا چاہتا ہوں سنو۔ امام زین العابدین سے کہا نہیں، تمہاری نسل، میری نسل تم سے چلے گی۔ اللہ، اب سیدہ زینب ادھر کھڑی ہے، حسین ادھر کھڑے ہیں، حسین پاک بہن کے سامنے کھڑے ہیں، بہن بھائی کے سامنے کھڑی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن نے اپنا ہونٹ دانتوں سے دبا لیا تاکہ آنکھوں میں آنسو زیادہ نہ نکل جائے، صبر کر رہی ہے۔ جب نہیں رہا گیا، بھائی تھرا گیا، کانپ گیا، حسین پاک خود اپنی بہن کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کے کلائی چومنے لگے۔ ادھر جو تھا حسین پاک کے بالوں کو بہن چوم رہی ہے، سیدہ زینب کبھی حلقوم کو چوم رہی ہے۔ اللہ، جب اتنا کہا تو اب حسین پاک کہنے لگے بہن زینب ایک بات بتاؤ، ابھی تک تم میری پیشانی چومتی تھی، تم میرے ہاتھ چومتی تھی، آج تم میرے بال
کیوں چوم رہی ہو؟ آج تم میرا گلا کیوں چوم رہی ہو؟ حسین کی بہن کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بھیا سنو، ایک مرتبہ میری ماں آپ سو رہے تھے، آپ کے بال کاٹ رہی تھی، بال کاٹتے کاٹتے رونے لگی، اتنا روئی میں فوراً آ گئی. امی جان کیوں رو رہی ہو؟ کیا پیٹ میں درد ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیا کہیں پہ درد ہے؟ میری ماں مجھے ایک طرف لے گئی. کہا بیٹا میرا حسین اٹھ نہ جائے، مگر کیوں رو رہی ہو بتا تو دو. تو سیدہ فاطمہ رو کے کہنے لگی بیٹی میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا. جو آج میں بال کاٹ رہی ہوں یہی بال ریت میں اور خون میں سن جائیں گے. اے زینب تمہارے ابا علی نہیں ہوں گے، تمہارا بھیا حسن نہیں ہوں گے، تمہاری ماں فاطمہ نہیں ہوگی. کہا زینب تم ہوگی. جب میرا بیٹا کربلا میں شہید ہونے جائے تم میرے بیٹے کے بال کاٹ دینا، تم میرے بیٹے کے بال سنوار دینا، تم میرے بیٹے کو دولہا بنا دینا. بہن کہہ رہی ہے بھیا مجھے اپنی ماں کی وہی بات یاد آ گئی. بھیا لاؤ میں تمہارے بال سنبھال دوں، بھیا لاؤ میں تمہیں آج دولہا بنا دوں. بھیا آج تم نانا کے دین کو زندہ کرنے جا رہے ہو، کہا لاؤ آج میں تمہیں امامہ باندھ دوں. یہ بہن اپنے بھائی کے امامہ باندھتی ہے، اپنے بھائی کے ہاتھ میں تلوار دیتی ہے، اپنے بھائی کو زرے پہناتی ہے، کہتی ہے بھیا جاؤ اللہ حافظ، پریشان مت ہونا ہمیں امتحان دینا ہے. کہا بہن ارے تم علی کی بیٹی فاطمہ کی لاڈلی ہو، میری بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا. کہا ہاں بھیا جاؤ، آگے سے میں دیکھوں گی. اللہ اللہ. حسین پاک جب آگے بڑھے گھوڑے پہ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے تو حسین پاک نے گھوڑے کی لگام کھینچی، مگر گھوڑا آگے کو نہیں بڑھ رہا ہے. گھوڑے کی لگام کھینچ رہے ہیں، گھوڑا آگے کو نہیں بڑھ رہا ہے. حسین پاک نے گھوڑے کے ایڑ لگائی مگر پھر بھی گھوڑا نہیں بڑھا. گھوڑے سے حسین بولے کیا تو بھی یزیدی ہو گیا؟ ارے تو بھی بے وفا ہو گیا؟ گھوڑے نے سر ہلا کے منع کیا اور کہا ذرا نیچے دیکھو، سر کے اشارے سے دیکھو. جب حسین پاک نے نیچے دیکھا تو حسین کی ایک بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ، ارے 7 سال کی بچی ہے، چھوٹی سی بچی 7 سال کی، کربلا کے میدان میں گھوڑے کے سامنے آگے والے پاؤں کے سامنے ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے. گھوڑا جانور ہے، کہہ رہا میں نبی کے بچوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. حسین لگام کھینچ رہے مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا، اس لیے اگر میں بڑھوں گا حسین کی بیٹی گر جائے گی. ارے جانور اتنا وفادار ہے مگر ایک انسان دیکھو ان کے بچوں کو شہید کر دیا. اللہ. حسین نیچے اتر جاتے ہیں، بیٹی کو گلے سے لگایا، کہا حسین، وہ گلے سے لگا کے بولے بیٹی کیا بات ہے؟ سکینہ کہنے لگی ابا نہ جاؤ، بھائی گئے ان کے بازو کٹ گئے شہید ہو گئے، بھیا گئے وہ بھی شہید ہو گئے، پھپھو کے بیٹے گئے وہ بھی شہید ہو گئے، بھیا قاسم گئے وہ بھی شہید ہو گئے. ابا جان اب میں کس سے ابا کہوں گی؟ جب اتنا سنا سیدہ زینب فوراً آگے آ کر کے اپنی بھتیجی کو گود میں لے لیتی ہے. کہا بیٹی نانا کے دین کو بچانا ہے، بولو تمہیں صبر کرنا ہوگا. ابا جان سے نہ تمہارے ابا جان کے نانا نے وعدہ کیا تھا، آج تمہارے ابا جان اسی وعدے کو پورا کرنے جا رہے ہیں. آج کے بعد میں حسین ہوں. سیدہ زینب نے جب اتنا کہا
اللہ وہ حسین پاک چلے گئے، بیٹی نے اجازت دے دی ابا جان نانا کے وعدے کو پورا کرنا۔ ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ذرا ادائیں دیکھو، کہا ابا جان نانا کے وعدے کو پورا کرنا۔ چلتے چلے کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا، حسین پاک کو شہید کر دیا۔ شہادت کے بعد ان ظالموں نے ان سید زادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی، لوٹ مار کرنا شروع کر دی۔ امام زین العابدین اللہ حسین پاک کے سگے بیٹے، آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں تو یہ مولانا لوگ بھی ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، وہ تو حسین کے سگے بیٹے۔ ظالموں نے یہاں سے کالر پکڑا، پاؤں باندھے کھچیڑتے ہوئے پار لا کے ڈال دیا۔ سیدہ زینب ہے وہ بھی ایک طرف ہے، ادھر حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے میرے ابا کہاں ہے۔ ایک کان میں بالی پہنے تھی، بالی ان ظالم یزیدیوں کتوں کے ذرا لالچ دیکھو، ارے یہ کیسے انسان ظالم یزیدی کتے بھیڑیے تھے۔ حسین کی سگی بیٹی اس کی بالی پہ ان کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک یزیدی جس کا چہرہ کالا تھا، آنکھیں لال تھی، چہرے پہ 2:30 بج رہے تھے، آستین چڑھائے ہوئے، بال پھیلائے ہوئے حسین کی بیٹی کی طرف چلا۔ وہ بالی نکالنے کے لیے حسین پاک کی بیٹی ڈر جاتی ہے، 7 سال کی بچی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دوڑ پڑتی ہے، دوڑ۔ یہ ظالم پیچھا کرتا ہے، ارے چھوٹی سی بچی کتنا بھاگے گی، یہ کہہ رہی ہے پپو مجھے بچا لو، ابا مجھے بچا لو۔ حسین پاک کی بیٹی تھوڑا سا ہی دوڑی، اس ظالم نے میری بہنوں سنا، اس ظالم یزیدی کتے بھیڑیے نے، اگر جب میں پڑھتا ہوں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس ظالم نے یہاں پیچھے سے حسین پاک کی بیٹی کے ایسی تھپکی ماری، حسین پاک کی بیٹی ریتے پہ ان کا منہ گھسٹ جاتا ہے۔ اللہ، آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت، ناک میں کربلا کی ریت ہے، پتہ نہیں کہاں سے خون نکلتا ہے، خون نکل کے بہنے لگا، ریت سے جم جاتا ہے۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ لیا، سیدہ سکینہ کانپ رہی ہے، حسین کی بیٹی کانپ رہی ہے، مجھے چھوڑ دو۔ اس ظالم نے بالی پہ جب ہاتھ بڑھایا، حسین پاک کی بیٹی نے ہاتھ گھما لیا، وہ چہرہ گھما لیا۔ جب چہرہ گھمایا، اس ظالم نے اتنی زور سے تھپڑ مارا، حسین پاک کی بیٹی کے چہرے پہ وہ تھپڑ کی انگلیاں چھپ جاتی ہے۔ ایک فرشتہ اجازت مانگتا، اللہ سے کہتا مولا مجھے اجازت دے دے، اس ظالم یزیدی کے اتنی زور سے تھپڑ ماروں گا، اسے زمین کے اندر دھسا دوں گا، اے اللہ مجھے اجازت دے دے۔ جب اتنا کہا تو اللہ نے کہا نہیں نہیں، ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو ان سید زادیوں کا اور ان سید زادوں کا صبر دیکھو، اگر ان کے گھرانے کا ایک بھی بچہ مجھ سے کہے گا تو آسمان کو مولا گرا دے، تو قسم ہے مجھے رب اپنی کبریائی کی، میں زبان سے الفاظ بعد میں نکلیں گے، پہلے ان ظالموں پہ آسمان گرا دوں گا۔ مگر تم نبی کے بچوں کی ادائیں دیکھو، ان کا صبر دیکھو، ان کا تحمل دیکھو، ان کا امتحان دیکھو، پیارو ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب ذرا سناؤ، 10 محرم گزر جاتی ہے، ان ظالموں نے حسین پاک کے سر کو لیا، نیزے پہ لگایا، خوالی کے ہاتھ میں ہے، نیزہ کداتے ہوئے لے گئے۔ 10 محرم کو نماز جنازہ حسین پاک کی نہیں ہوئی، ان ظالموں نے اپنے مردوں کو اٹھا کے ایک طرف ڈال دیا۔ حسین پاک پوری رات کربلا میں رہے، علی اصغر پوری رات کربلا میں رہے، جتنے شہید ہوئے کربلا میں رہے۔ 10 محرم کو نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ 11 محرم کو جب کربلا خالی ہو گئی، برابر میں ایک بستی رہتی تھی، جس بستی کا نام غادریہ تھا، وہاں کے رہنے والے وہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ تھے۔
آ کر کے وہ آ کر کے محبت سے حسین پاک کے تلووں کو چومتے ہیں اور وہیں پہ نماز جنازہ پڑھ کے کربلا میں ان کو دفن کر دیتے ہیں۔ پیارے اب ذرا سنو، 10 محرم کو نماز جنازہ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب اگر اجازت ہو تو میں دے دوں۔ بڑا پیارا جواب ہے، مچل جاؤ گے۔ ارے جب اللہ تعالی حسین پاک کو اگر محبت سے یہودی کی عورت دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ایمان دے دیتا ہے۔ اگر حسین پاک جب رونے لگے تو جنت سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کپڑے بھیج دیتا ہے۔ حسین پاک اگر رونے لگے تو ہرنی اپنے بچے کو پیش کر دیتی ہے۔ حسین پاک جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے میرے نبی، اگر حسین پاک گر جائیں تو نبی خطبہ روک دیتے، حسین پاک کو آ کر کے اٹھا لے۔ اب وہ اللہ جو جنت سے کپڑے بھیج سکتا ہے، یہودی کے دل میں ایمان ڈال سکتا ہے، تو اللہ نے ان یزیدیوں کے دل میں کیوں نہیں ڈالا؟ کم سے کم نماز جنازہ ہی پڑھتے چلے جاتے۔ ارے نماز جنازہ پڑھ لیتے، کم سے کم اتنا ہی کرتے تھے۔ انہوں نے ظلم تو بہت کیے، نماز جنازہ نہیں پڑھی تو مجھ سے جواب سنو، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں نہیں ڈالا۔ مسئلہ یہ ہے، اگر جس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جنازہ اور ایک نمازی، اگر جنازہ کسی ولی کا ہے، اگر جنازہ کسی جنتی کا ہے، اب نمازی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جنتی کے صدقے میں، اس ولی کے صدقے میں سارے نماز پڑھنے والے جنتی ہو جاتے ہیں۔ اگر نمازیوں میں سے کوئی ولی ہے تو اس ولی کے صدقے میں اگر یہ نماز پڑھ لے تو وہ مردہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے یزیدیوں کے دل میں اس لیے نہیں ڈالا، یزیدیوں کو اس لیے نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا۔ اے یزیدیوں سنو، اگر تم نماز جنازہ پڑھ لیتے تو تم جنتی ہو جاتے۔ اس لیے میرا حسین ولی نہیں بلکہ ولیوں کا سردار ہے، میرا حسین جنتی ہی نہیں بلکہ نوجوان جنتیوں کا سردار ہے، میرا حسین صحابی رسول ہے، میرا حسین نواسہ رسول ہے، میرا حسین شہزادہ بطول ہے۔ اگر وہ لوگ حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین کے صدقے میں جنتی ہو جاتے، اس لیے روک دیا۔ اے ظالم یزیدیوں سنو، تم نے نبی کے بچوں کو ستایا ہے، تمہارے حصے میں جنت نہیں بلکہ جہنم ہے۔ ارے جنت تو حسینیوں کے صدقے میں ہے، جنت حسینیوں کے لیے بنی ہے اور جہنم یزیدیوں کے لیے بنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ سنو، ہاں ٹھیک ہے، دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، حسین پاک کے صدقے میں وہ جنتی اس لیے نہیں بڑھوائی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سنو، کفن دیا گیا یا نہیں؟ کفن نہیں دیا گیا۔ کیوں نہیں دیا گیا؟ اب یہ پتا چل گیا کتنی محرم کو ہوئی؟ لوگ سمجھتے ہیں 10 کو ہی ہوئی، 11 کو۔ کن لوگوں نے پڑھی؟ قبیلہ بنی اسد کے مقام غادریہ ہے وہاں کے لوگ۔ جیسے آج پٹھان ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، سید ہوتے ہیں، ایسی برادری ہوتی ہے نا، تو پہلے قبیلے ہوتے تھے، سمجھے؟ قبیلہ بنی کلب، قبیلہ بنی اسد، تو اس قبیلے کا نام کیا تھا؟ قبیلہ بنی اسد۔ ان لوگوں نے نماز جنازہ پڑھی۔ سنو، کفن نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ یار جب جنت سے کپڑے آ سکتے ہیں تو کفن بھی آ جاتا ہے، اس لیے نہیں دیا۔ کفن نہیں دیا گیا، کیوں؟ اس لیے حسین پاک کے بارے میں لوگ کتنی باتیں اٹھاتے ہیں اور لے کے آتے ہیں کھینچ کھانچ کے، حدیث قرطاس والی، حدیث قسطنطنیہ والی، کہ یزید جنتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حسین کی لڑائی حکومت کی تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں دولت کی تھی، مگر سنو، حسین پاک کی لڑائی نہیں، حسین پاک امتحان دینے کے لیے گئے تھے۔
نانا کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. میرے حسین پاک کو کفن اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ شہید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو شریعت مصطفیٰ میں جس کو کفن نہیں دیا جاتا ہے, غسل بھی نہیں دیا جاتا ہے. ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو کفن بھی دیا جاتا ہے, غسل بھی دیا جاتا ہے. وہ کون شہید ہوتا ہے؟ اگر کسی عورت کے یہاں پیدائش کا معاملہ ہو, وہ پیدائش کے وقت ہے اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت شہید ہے, مگر اس کو غسل اور کفن دونوں دیے جائیں گے. کوئی پیڑ پہ سے گر کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, غسل و کفن دونوں دیے جائیں گے. کوئی دیوار سے دب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے, غسل و کفن دیے جائیں گے. کوئی ٹکرا کے مر جائے اگر وہ غسل دینے کے قابل ہے تو غسل و کفن دونوں دیے جائیں گے, وہ بھی شہید ہے. اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو, پیٹ میں درد سے مر جائے وہ بھی شہید ہے, اسے بھی غسل و کفن دیا جائے گا. کسی کو طاعون کا مرض ہو جائے, کسی کو ہیضہ آ جائے, کسی کو اپینڈس ہو جائے, یہ بیماری سے اگر مر جائے تو وہ بھی شہید ہے. کوئی جل کے مر جائے, ڈوب کے مر جائے, اس کو بھی اگر غسل اور کفن دینے کے قابل ہے تو غسل و کفن دیا جائے گا. مگر جو تلوار لے کر کے دین کی خاطر میدان میں آ کر کے اسلام کی خاطر زخم کھا کر کے شہید ہو جائے تو اسے شریعت مصطفیٰ میں, شریعت محمدی میں نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا. میرا حسین یہی شہیدی حقیقی تھا جسے غسل بھی دینا نہیں تھا, کفن بھی دینا نہیں تھا. میرے اللہ نے اس لیے جنت سے کپڑے نہیں بھیجے کہ حسین جب پیدا ہوئے تو وہ بھی شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کا بچپنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کی جوانی شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کا کھانا شریعت مصطفیٰ پر, حسین پاک کا پینا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا پہننا ہونا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا چلنا پھرنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا دنیا میں زندگی گزر بسر کرنا شریعت مصطفیٰ پر. ارے حسین کا آنا شریعت مصطفیٰ پر, حسین کا دنیا سے جانا شریعت مصطفیٰ پر, تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے حسین دنیا پہ آیا تھا تب بھی شریعت کا پابند تھا اور جب دنیا سے گیا تب بھی پابند شریعت مصطفیٰ. اللہ ماشاءاللہ. اور سنو ایک جواب بہت پیارا, انہی کپڑوں میں سمجھ لو یہ جو تبرک آ رہا ہے نا یہ ختم کی نشانی ہے. آ جاؤ رکھ دو. اب تم لوگ سوچ رہے ہو گے یہ ہمارے لیے, اوپر لا بیٹا, اوپر لا, یہاں پہ رکھو, اوپر لاؤ تبرک, اوپر لاؤ. ہاں ہاں ایک سائڈ میں رکھو. ہاں جلدی رکھ دو بیٹا جلدی, بس 5 سے 10 منٹ کے بیچ میں ختم کر رہا ہوں. ان میں تقریر کرتا ہوں 2 بجے کے بعد سن رہا ہوں پھر بھی, اور یہ ذکر ہی ایسا. سنو, حسین پاک کو انہی کپڑوں میں دفن کر دیا. یہ سننے کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے توجہ رکھنا, اس لیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اور ایک جواب میں دیتا ہوں, ایک کتاب میں سوائق مہرے کا کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے حسین پاک جب میزان لگا ہوگا, میزان وہ ترازو ہے جس میں نیکی اور گناہ تولے جاتے ہیں. امت مصطفیٰ کہ جب گناہ تولے جا رہے ہوں گے تو حسین پاک کے یہی خونی کپڑے نیکیوں والے پلے میں رکھ دیے جائیں گے. جتنے گناہ ان کپڑوں پہ چڑھ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کپڑوں کے صدقے میں وہ امت محمدیہ کے گناہ معاف فرما دے گا. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ صاحب کپڑوں میں کتنا وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ کپڑوں میں 5 کلو وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 7 کلو وزن ہوگا, زیادہ میں زیادہ 8-9 کلو وزن ہوگا, اور اگر زیادہ لے لو 10 کلو وزن ہوگا. اس سے زیادہ تو وزن نہیں ہو سکتا. مگر سنو, حسین پاک کے خونی کپڑوں کو تولنے والوں, جب وزن کا معاملہ آ گیا ہے تو وزن کی بات سنو. کتنا وزن ہوگا؟ انہوں نے لکھا ہے
کہ زمین کے بڑے بڑے پہاڑ جس کا نام جبل ابو قبیس ہے، جبل طور ہے، جبل احد ہے، سات زمین کے بڑے بڑے پہاڑ ایک پلے میں رکھے جائیں گے، اور حسین پاک کی شہادت کے وقت میں جتنے خون کے قطرے گرے ہیں ان تمام قطروں میں سب سے چھوٹا والا قطرہ ایک پلے میں رکھا جائے گا، تو اس قطرے کا اتنا وزن ہوگا کہ زمین کے بڑے بڑے سات پہاڑوں سے زیادہ وزن خون کے اس قطرے میں ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ حسین کے کپڑوں پہ کتنے قطرے لگے ہیں؟ او امت محمدیہ، نبی کی امت میں، نانا کی امت میں رہنے والوں، آج حسین پاک کا ذکر سننے والوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، کسی کے چکر میں مت آنا، یہی کہہ کے جانا ہم مریں گے اللہ اور رسول اور نبی کی اولاد کے ذکر پہ مریں گے، اور جیئیں گے تو اللہ اور رسول، صحابہ، اولیاء اور نبی کی اولاد کے ذکر پہ مریں گے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، عظمت حسین، واہ واہ ماشاء اللہ۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، دل پگھل گیا، بس دعا ہوگی، دل پگھل گیا، سارے لوگ کہنا یا حسین، اور مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے، بس دل سے کہنا انشاءاللہ ہارٹ کی بیماری ختم ہوگی، اور یہ نیت کرنا کہ انشاءاللہ آقا حسین سن رہے ہیں۔ جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، اب لوگ بولیں یا حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، بولو یا حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین، بولو یا حسین، یا حسین، اور جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت